فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران امام، لگی نہیں رہا کہ جعفریہ سینٹر میں پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، مولا سب کی زیارت کو قبول کرے اور ہم سب کو زیارت کو بلائیں انشاءاللہ۔ بہرحال ایک آدمی میں بھی مجلس ہوتی ہے، 1,00,000 میں بھی مجلس ہوتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ مولا مجلس بس ایک ہی چیز ہے کہ بی بی قبول کرے بس انشاءاللہ، اس لیے کہ مجلس ہی ایک ایسی چیز ہے جو ڈیسٹینی کو بدلتی ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ مجلس کرے، دنیا کی ساری عبادتیں ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف ہے۔ اور یہ ایام تو 40 کے ایام ہیں۔ میں نے مجلس کا آغاز، یہ 6 دن مجلس اسی مولا کے سلام پہ ہوگی۔ اتنا یہ فیمس سلام ہے آج کل ماشاءاللہ، پوری دنیا میں جو ہے زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، اور زیارت عاشورہ کا یہ وہ سلام ہے کہ جو آخری سلام ہے زیارت عاشورہ میں۔ اس کے بعد پھر سلام نہیں ہے مولا کو۔ کئی جگہ ہے زیارت عاشورہ میں سلام، لیکن یہ بالکل آخری سلام ہے۔ ایسا سلام، امام حسین کی کئی زیارات ہیں، زیارت 40 ہے، وارثہ ہے، نیم شعبان کی ہے، عرفے کی زیارت ہے مولا کی، لیکن ایسا سلام کسی زیارت میں نہیں ہے اس انداز سے۔ اور یہ ایک ایسا سلام ہے کہ سلام، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ سلام واجب نہیں، آپ کرو نہیں کرو کوئی بات نہیں، جواب واجب ہے۔ اور جواب میں اس میں ایک عجیب انداز سے مولا نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو پہلی مجلس سے ایک انٹروڈکشن دوں گا، لیکن انشاءاللہ پورے مجلسوں میں آپ ایک میسیج، ایک پیغام رہیں گا انشاءاللہ، جو میرا طریقہ ہے پڑھنے کا۔ وہ امام نے، چھٹے امام نے یہ سلام جو رکھا، آپ نے اس میں پتہ نہیں غور کیا نہیں کہ ہم روٹین میں پڑھ لیتے سلام کو۔ پہلا سلام کیا ہے؟ صرف وہ جو مولا حسین کا روضہ ہے، روضے کے اندر جو ذریعہ مبارک ہے، بس اندر کا سلام ہے پورا، یہ باہر نہیں۔ سلام علی الحسین، ڈائریکٹ مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں، والا علی ابن الحسین، جناب علی اکبر کو سلام کر رہے ہیں، وہ اولاد الحسین۔ اولاد الحسین میں گنج شہیدہ میں جو مولا کے اولاد ہیں سب، پلس جناب علی اکبر ہے، اس کے علاوہ جناب عون ابن علی بھی ہیں، وہ اس کے بعد اصحاب الحسین۔ اصحاب الحسین میں گنج شہیدہ میں جتنے، حبیب ابن مظاہر ہے الگ سے، اور جناب حر ہے۔ صرف شہدائے کربلا اور کربلا والوں کو یہ سلام ہے۔ یہ سلام روز پڑھ کے نکلنا، ایوری ڈے، 1 منٹ کا بھی نہیں ہے سلام، یہ ہارڈلی فیو سیکنڈز۔ اگر آپ یہ سلام کر کے نکلے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ سلام کریں گے مولا حسین جواب دیں گے۔ اس میں دیکھو کون کون جواب دے رہا آپ کو۔ اور جب بھی کوئی جواب دیتا نا سلام کا، تو ادھر ادھر دیکھ کے نہیں دیتا، صورت دیکھ کے دیتا نہیں۔ اب آپ یہاں پہ سلام کر رہے تو آپ جو بھی آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں،
لیکن اگر کوئی بچے نے بھی سلام کیا تو آپ اس کو فوراً دیکھ کے اس کو مسکرا کے جواب دیتے. آپ سوچو اگر حسین ہم کو دیکھ کے مسکرائے تو اور کیا چاہیے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, میری زندگی ایسی نہیں ہے کہ مولا حسین مجھے دیکھ کے مسکرائے. حسین کا مسکرانا ڈیسٹینی کو بدلنے کی بات ہے بھائی. اور سلام اگر آپ روز کر رہے تو ایک رشتہ بنتا, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. ایسی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی کہ آپ اجنبی آدمی اگر روز آپ کو سلام کریں, یہاں پہ آپ کے ڈیری کوئن پہ آ کے روز آپ کو سلام کریں, السلام علیکم السلام علیکم, آپ جانتے نہیں پہچانتے, آپ اس کو جواب دے رہے. اگر ایک دن نہیں آ کے سلام کرا تو آپ ڈھونڈیں گے نہیں اس کو. میں کیا بول رہا یار آپ سے, آپ دیکھیں گے یار وہ روز آتا تھا یہ پرٹیکولر ٹائم کے اوپر, اب ٹائم آ رہا نہیں, کیا بات ہے, معلوم کریں گے نا. تو اگر تم سلام کی عادت ڈال لو تو یہ اتنی اچھی عادت ہے کہ پوری زندگی تم سلام کر رہے ہیں, اور جب تم جیسی نیچے خبر میں پہنچے, دیکھیں میں پہلی مجلس میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا, سمجھ میں آئی بات, اتنا میں آتے ہی آتی بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا, اب پہلے ہی مجمع کم ہے. تو آپ روز سلام کریں مولا حسین کو ایوری ڈے, اور جب آپ نیچے جائیں گے اور جیسی نام حسین آئے گا آپ وہاں پہ بولیں گے سلام علی الحسین. آپ سوچو اگر وہاں پہ سلام آپ نے کیا عادت کے تحت, تو حسین اگر وہاں آ کے تمہیں بچا لے تو ختم ہو گیا تمہاری زندگی, آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہیں پہ تمہارا پورا کا حساب ہو گیا اگر مولا حسین تم کو بچا لے. تو یہ سلام کیسا رکھنا, اپنی ڈیری کوئن میں, اپنے بزنس میں, اپنے آفس میں, اپنے گھر پہ لکھ کے لگا لو, اندر سے بھی اور باہر سے بھی. جب تم گھر سے باہر نکلو حسین کو سلام کر کے نکلو, 4 سلام. جب گھر میں انٹر ہو تو سلام کرو, تو 24 گھنٹے تم حسین کے حصار میں آ جاؤ گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حسین کے ساتھ علی اکبر کو بھی سلام ہے. جناب علی اکبر اگر آپ کو دیکھے کتنی بڑی بات, شہدائے کربلا میں سب آپ کو سلام کا جواب دے رہے. پھر اصحاب حسین, پورے اصحاب حسین. تو یہ سلام زندگیوں کو بدلتا ہے, یہ سلام تمہارے شعور کو, کانشیس کو ہلاتا ہے, کہ اس کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اگر شہدائے کربلا نے کام کیا تو میں بھی تو کچھ کروں. سلام سے رشتہ بن رہا, جب رشتہ بن رہا سلام سے, تو پھر یہ احساس ہوتا, یہ فیل ہوتا کہ میں بھی امام کے لیے کچھ کروں. آلموسٹ آج 40 دن ہو گئے عاشورے کو, 40-45 دن ہو گئے پہلی محرم سے اگر آپ لیں. یہ 45 ڈیز میں امام حسین کا سوائے ذکر حسین کے ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگ ماشاءاللہ روز کر رہے تھے, چاند رات سے کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ 40-45 دن میں کوئی چینج آیا, کوئی لائف میں کوئی فکر بدلی میری, کوئی سوچ میری بدلی, یا میں جیسا 29 ذیلحج کو تھا آج بھی وہی ہوں. میں کیا بول رہا آپ سے, 29 ذیلحج کو جیسا تھا اگر آج بھی ویسی ہوں, تو پھر یہ 40-45 دن میں حسین حسین کر کے ملا کیا؟ لائف میں 1% بھی چینج نہیں آیا. کربلا کا پہلا پیغام کیا ہے, پہلا میسیج کربلا کا کیا ہے؟ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے. میں آپ کو 4-5 دن یہی دوں گا, ایک ایک میسیج دوں گا کربلا کا. کربلا سٹارٹ ہوا عاشورے کا دن, جو پیک تھا, غور سے سننا, جو پیک تھا عاشورے کا دن کا آغاز سٹارٹ کیسے ہوا عاشورہ؟ پہلا مولا حسین نے پیغام کیا دیا ہمارے لیے, پہلا میسیج, فرسٹ میسیج آف مولا حسین آن روز عاشورہ کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جو سب سے بڑا گناہگار تھا اس دن کا, سب سے بڑا گناہگار, زمین پہ اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا مولا حر کے اتنا, سب سے بڑا گناہگار وہ آیا تھا مولا حسین کے پاس. لیکن آیا کیسے؟ رات گزاری, صبح ہوئی. میں واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو پہلا میسیج دے رہا کہ امام حسین کا, پلیز غور سے سننا, بہت بڑا پیغام ہے. آیا کیسا حر؟ صبح اذان ہوئی, اس کی تقدیر بدلنا شروع ہوئی. شاعر کے مجھے 2 مصرے یاد آئے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں, گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں, مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے ہیں.
مرضی حق ہو تو طوفان، آنے والا طوفان بھی ٹل سکتا ہے، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے۔ حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے، ہم اذان دے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں، ہم اذان دے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں۔ تو حر نے کیا کیا؟ رات بھر سوچا، صبح ہوئی، عمر سعد نے کہا کہ حر یہ چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا۔ اچھا، حر جو تھا ایک بہت بڑا بہادر انسان، اس کا نام تھا، عرب میں اس کا نام تھا، انہیں اپنی ٹرائب کا سب سے بڑا لیڈر تھا، ہیڈ تھا، لیڈ کر رہا تھا اپنے ٹرائب کو، اور اس کی ٹرائب میں اتنی طاقت تھی، حر کی اتنی طاقت تھی کہ اس کی طاقت مانی جاتی تھی، لوگ جانتے تھے کہ حر بہت بہادر ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں عرب میں طاقت سے پہچانا جاتا ہے کہ کون کتنے، جیسے مولا عباس کی طاقت ہے، جناب محمد حنفیہ کی طاقت تھی، مولا حسین تو امام ہے، لیکن 4 ایسی شخصیتیں تھیں 60 ہجری میں کہ جس کا پاور تھا پورے عرب ڈرتا تھا، جس میں بنی ہاشم میں مولا عباس تھے، محمد حنفیہ تھے، بی بی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار تھے، اور مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ تھے۔ یہ چار کی طاقت اتنی بڑی طاقت تھی کہ لوگ گھبراتے تھے ان کے سامنے آنے کے لیے۔ جیسے مرحب کے بارے میں آپ نے سنا، کئی مرتبہ جنگ نہیں پڑھا، عمر ابن عبدود کے بارے میں کیا ہے، جنگ خندق میں وہ شخص مسلمانوں کا جو لیڈر تھا اس نے کیا کہا تھا، اس سے لڑیں گے، یہ تو 2000 آدمی کے برابر ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو کتنا بڑا، 2000 اور 1 آدمی، تو طاقت عرب میں ایسی مانی جاتی تھی اس زمانے میں۔ تو اسی طرح یہ 4 طاقتیں تھیں، مولا عباس، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار اور مسلم ابن عقیل۔ یہ تو مولا حسین کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ محمد حنفیہ بھی بیمار ہو گئے اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی بیمار ہو گئے، اور جناب مسلم کو مولا حسین نے پہلے بھیج دیا۔ جناب یہ 3 طاقتوں کو حسین نے طاقتوں کو تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، اس کے بعد مولا عباس کو اجازت نہیں دی، صرف اکیلے حسین رہ گئے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر عباس کو اجازت ملتی تو جنگ کا کچھ اور ہی نقشہ ہوتا، اگر مولا عباس کو اجازت مل جاتی، لیکن اجازت نہیں ملی تو حسین نے طاقتوں کو تقسیم کیا تھا۔ اسی طرح حر ایک پاورفل آدمی تھا، بے انتہا پاورفل، اس کا نام تھا۔ تو حر نے جب صبح اٹھا عاشورے کے دن، پہلا پیغام مولا حسین کا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، حر اٹھا، عمر سعد نے کہا یار تم اتنے چھوٹے لشکر سے ڈر گئے؟ انہوں نے کہا میں ڈرا ورا نہیں۔ اب حر کے جملے سننا، میں ڈرا نہیں۔ اس نے کہا پھر اگر طبیعت صحیح نہیں ہے تو جاؤ آرام کرو، ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ اس نے کہا تو غلط سمجھ رہا، میں اگر آج یزید کا ساتھ دوں گا، تیرا ساتھ دوں گا، تو میرے سامنے جہنم کے شعلے ہیں، وہ فائر ہے، وہ پورا آگ ہے، میں ساتھ دوں گا تو آگ مجھے ایسا گھیر لے گی۔ تو عمر ساتھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تیرا ساتھ دوں گا اس وقت تو میں سوائے جہنم کے میرا کوئی اینڈ نہیں۔ کہا تو تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ کہا ڈر کے جا رہا؟ کہا نہیں ڈر کے نہیں جا رہا، ڈر کے جاتا تو رات میں جاتا۔ کیا بول رہا یار، دن کے اجالے میں جا رہا، روشنی میں جا رہا، بول کے جا رہا، چھپ کے نہیں جا رہا۔ تو حر جب چلنے لگا تو کیسا چلا؟ اب یہاں سے میسیج ہے، یہاں سے ہم کو سوچنا ہے، یہاں سے میرا پیغام ہے۔ حر گیا کیسے؟ حر وہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے اپنے اس ہاتھوں سے راستے میں جب وہ مر رہا تھا اور مولا حسین نے پانی پلایا تھا، پورے لشکر کو پانی پلایا تھا۔ یہ حسین کی سخاوت ہے کہ پانی پلایا، جانوروں کو تک پانی پلایا۔ جب ان کے پاس طاقت آ گئی راستے میں تو اس وقت حر نے اپنے اس ہاتھ کو مولا حسین کے گھوڑے کی جو لجام، جس لجام نے جو کھینچتے گھوڑے کو، اس پہ ہاتھ ڈال دیا تھا ان ہاتھوں سے۔ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی حسین کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈالے۔ انہیں ہاتھ ڈال کے مطلب کیا تھا؟ پکڑ کے کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی حسین کو روکے، مولا عباس ساتھ ہے، ابھی کربلا نہیں ہوا، راستہ ہے۔ حر نے ہاتھ ڈال کے کہا، گھوڑے پہ جب چلنے لگے مولا حسین تو گھوڑے پہ ہاتھ ڈال کے روک دیا، بالکل ایسا آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کھڑے ہو کے لجام پہ ہاتھ ڈال کے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، میرے ساتھ چلیے، یو آر اریسٹڈ۔ آج کی زبان میں یو آر اریسٹڈ ناؤ۔ انہیں سب کھڑے ہوئے، پورا بنی ہاشم کھڑا ہوا ہے۔ مولا حسین نے جیسی ہاتھ ڈالا، یہ حسین کا وزڈم بولے، حسین کی
بصیرت بولے مولا حسین نے ایک جملہ بولا وہاں پہ، غور سے سننا. مولا نے کیا جملہ بولا؟ حسین نے کہا جیسی لجم پہ ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے رہنے دے، لجام پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے کہا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ وہ جملہ ہے دوستوں کہ عرب کی زمین میں اگر کسی کو آپ بول دے تیری ماں تیرے غم میں روئے نا، تو مر جا تیری ماں روئے تیرے غم میں. جیسی بولا ہر نے ہاتھوں کو ہٹا لیا، ہٹا کے اب ہر کے جملے سننا. ہر نے کہا فرزند رسول، آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے ایسے بات کرے. چیلنج کیا اس نے حسین کو، کہا آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے اس طرح بات کرے. اب اس کے بعد کا جملہ سنو، کہتا ہے اگر کوئی اور بولتا تو میں بتاتا کہ میں کون ہوں، لیکن آپ کی ماں کا نام میں آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا. کیا بات بولا، کیا احترام تھا بی بی زہرا کا اس کو. بس حسین نے اس کے شعور کو، اس کے کانشیس کو اب ہلایا ہے. اب یہی ہر عاشورے کی صبح چل رہا. پلیز میری طرف متوجہ رہے، بس 50 منٹ کی تقریر کروں گا، غور سے سننا. 2 میسیجز ہیں اس میں. عاشورے کے دن ہر چلا، پہلا پیغام کربلا کا عاشورے کے دن کا. ہم آج 40-45 دن محرم کے گزر گئے، اب بالکل اختتام پہ. اب ہم کیا کریں؟ ہم نے مولا حسین کے اس پیغام کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا یا نہیں کیا؟ ابھی بھی چانس ہے، 40 سے پہلے کر لو. ابھی بتاؤں گا کیا پیغام تھا وہ. جب ہر نے یہ کہا، عمر سعد سے کہا میں جا رہا ہوں. اس نے کیا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں ان ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو میرے ہاتھ کو ایسا باندھ دو. اور میں اب ان آنکھوں سے حسین کو نہیں دیکھ سکتا. آئی کانٹیکٹ میں مولا حسین سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں گھیر کے یہاں لایا ہوں. میری آنکھ پہ کپڑا باندھ دے. ہاتھوں کو پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مجرم، کلپریٹ، میں گناہگار ہوں. آنکھ یہ کیا، اب چلا. تو پہلا پیغام کیا ہے؟ اگر حسین کے پاس جاؤ تو اس انداز سے جاؤ، سر اٹھا کے مت جاؤ. If you need anything from امام حسین, at least سر کو جھکا کے جاؤ اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے جاؤ. میں سمجھتا گناہگار اپنے آپ کو. آپ انصاف سے بولو، کبھی رات میں جب سوتا ہوں گھر پہ اپنے بستر کے اوپر، میں کبھی یہ سوچتا کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں؟ پورے معاشرے کے لوگوں کا میرے گناہ میرے سامنے نہیں ہے. حسین کے بھائی بہترین موقع ہے محرم کا. اگر ان ایام میں میرے سن فارگیونیس نہیں ہوئی مولا حسین کی طرف سے، تو پھر دین یو ہیو ٹو ویٹ ہول ایئر. اور یہ مت سمجھو کہ گناہ ہمارے کوئی نہیں. وہ انسان غفلت میں، اگنورنس میں، کہ جو یہ سمجھ رہا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ایسا سوائے معصوم کے. یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ارے سلمان نے نہیں کیا تو ہم کیا کر رہے؟ سلمان نے کیا، ابو ذر نے کیا. آج کے ہمارے علماء ہم کبھی بولتے، کبھی ہم میں مانگتا روزانہ 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ میں بولتا مولا حسین پلیز فارگیو می. اس سے اچھا موقع اور کیا ملے گا یار. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ ذریعے کربلا مولا کی شبیہ، آپ آ رہے سلام کر رہے اور سلام کر رہے چلے جا رہے. ہم کیا سمجھے اس سے ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی؟ ہم ایسی سٹائل کے لیے رکھے، یہ شو کے لیے رکھا ہوا ہے. مثال دے رہا میں، یہ شو کے لیے ہے. یہ باہر کو علم مولا عباس کا علم ہے کہ ویسے لگا دیا ہم نے. نہیں، اس لیے کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں، ہزاروں میل دور ہے. ہزاروں میل دور ہونے کی وجہ سے وہ شبیہ لے کے ہم سامنے رکھ دیے. اگر خلوص کے ساتھ میں یہاں کے مانگوں تو وہی اجر ملے جو کربلا میں ملے مجھے. کیوں؟ میں مجبور ہوں. مولا حسین جانتے کہ میں مجبور ہوں کہ کربلا نہیں جا سکا. تو مولا حسین کی ایک شبیہ، اسلام نسبت کا نام ہے، یاد رکھو. اسلام میں ہر عمل نسبت کا. آپ جو چیز مولا حسین سے اٹیچ ہو گئی، نام ہو گیا. ہم کیوں بولتے ہیں کہ نیاز حسین میں برکت ہے؟ کیوں بولتے ہیں نیاز حسین؟ یہی کھانا ایک نارمل دعوت کا کھانا ہو اور یہی کھانے پہ حسین کا نام آ جائے. کیا بول رہا ہے یار میں؟ اس میں شفاعت ہے.
لیکن شفاعت اس کو ہوگی جو شفاعت سمجھے گا. تم نہیں سمجھو گے شفاعت تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. پانی نہیں ہے یار, مجھے پتا نہیں 2 سال کے بعد آیا تو اتنی اینکیں آ گئی یہاں پہ, سپیکس کافی ہیں یہاں پہ. بس ٹھیک ہے, یہ میرے ٹائم میں نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے, سمجھ آیا؟ آدھا گھنٹہ یہی ہو گیا. انہی تو اب آپ خود سوچو کہ اگر مولا حسین سے جو چیزیں نسبت ہے, نیاز حسین, ہم نیاز حسین کو کیا سمجھ, نیاز حسین ایک دانہ بھی اسی امپورٹنٹ, کتنے ایسی بیماریاں پیٹ کے اندر ہیں جو نیاز حسین سے دور ہوتی ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ گھر میں کھانا روز کھانے سے پہلے مولا حسین کی, میں جاتا ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے بامبے کے, دبئی میں رہتے, وہ کہتے مولانا میں ہر کھانے کے اوپر نظر دے دیتا مولا حسین کی, گھر کا کھانا حلال کھانا ہے نا, کہتے ہیں کہ میں اس لیے میرا یہ عقیدہ, وہ کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ کوئی واجب نہیں ہے, کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے کہ میں مولا حسین کے نام پہ کھانا کھاتا ہوں. تو سال بھر جو پیٹ میں جا رہا نیاز حسین جائے گی. مطلب ہر آدمی کا ایک عقیدہ ہے. بہرحال اس کے اوپر تو بعد میں بولوں گا, آج مجمع کا میں تو نہیں بولتا. تو میں بھی بڑا سمارٹ ہوں, سمجھ آئی بات؟ تو میسیج سب تک پہنچے نا, سب لوگوں تک میسیج پہنچے نا. تو حور آیا کیسے؟ ہاتھ کو پیچھے باندھ کے, سب کو معلوم ہے, واقعہ مشہور ہے, واقعہ نہیں پڑھ رہا میں. حور آیا مولا حسین کے پاس, اس نے آگے کیا کیا, اس نے آ کے پہلا جملہ اپنے سر کو مولا حسین کے پیروں پہ رکھ دیا. پلیز غور سے سنو, پیروں پہ رکھ کے اس نے کوئی لیکچر نہیں دیا وہاں آ کے, پلیز ایک جملہ میرا غور سے سنو, کوئی لیکچر نہیں دیا, کوئی ایکسکیوز نہیں کیا, ایکسکیوز نہیں کیا, یہ جملہ غور سے سنو, ایکسکیوز نہیں کیا کہ مولا یہ ریزن تھا اس لیے میں نے کیا, یہ وجہ تھی اس لیے میں نے یہ کام کیا, نہیں. اس کو معلوم ہے میں اس سے بات کر رہا جو قیامت تک کے حالات سے واقف ہے, جو دل کے بھید سے واقف ہے, علی کا بیٹا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ مولا یہ ریزن تھا, یہ ریزن تھا, یہ ریزن تھا. اس نے کیا کیا, ایک ہی ورڈ کہا مولا پلیز فارگیو می. وہ ایسا ٹائم تھا کہ حسین کہہ سکتے تھے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, نہیں بول سکتے تھے نکل جائے یہاں سے. امام یہ جملہ بول سکتے تھے گیٹ آؤٹ, چلا جا یہاں سے, میں تجھے معاف نہیں کروں گا. لیکن حسین نے کیا کیا, جب آگ کے خلوص سے مانگا, ایک ورڈ بولا, حسین نے اس کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا. مولا حسین نے 2 جملے بولے. حسین نے کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. دوستو یہ یقین تو صرف حسین کا تھا, مولا حسین کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا تھا. تو آپ نے ایک چیز غور کی کہ کربلا کا آغاز فارگیونیس سے ہے. ارے یار, کربلا کا سٹارٹ فارگیونیس ہے. اب میں آپ سے پوچھتا 40-45 دن میں تم نے کسی کو معاف کیا؟ اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے بزنس پارٹنر کو, بیک ہوم. اگر میں کسی کو معاف نہیں کر رہا تو کربلا کو کیا سمجھ رہا میں آپ کو ایک اوپن میسیج دے رہا کہ 45 دن میں نے کتنے اپنے, ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ کسی سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں, کسی سے تم ناراض نہیں, اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر تم کسی سے ناراض ہو تو تم نے اس کو معاف کیا محرم میں. 1441 ہجرہ کا محرم اینڈ کے اوپر ہے, چہلم آ گیا. میں نے 1441 ہجری میں کس کو معاف کیا, کون سے مومن کو میں نے معاف کیا؟ اگر میں نے کسی کو معاف نہیں کیا, کسی سے تو ناراض ہو گئے. اگر ناراض نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ہو ناراض کسی سے, آج بھی موقع ہے, حسین کے نام پہ معاف کرو. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, ان کو بولو ڈائریکٹ
کہ مولا حسین یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا، یہ میں آپ کو گفٹ دے رہا 1441 ہجری میں، یہ جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کی سیرت تھی، اس سیرت کو میں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہا کہ مولا آج کے بعد میں اس سے بھی راضی ہو گیا، اس سے بھی راضی ہو گیا، اس لیے کہ آپ راضی ہوئے تھے ایک گناہ گار سے، تو اتنا بڑا گناہ گار تو کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پیسے کا پرابلم ہے، کوئی اسٹیٹس کا پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تمہارا، پہلی چیز عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، جو میری مجلس سن رہے اس وقت ان کو بول رہا کہ جسٹ کال دیم بیک ہوم۔ اگر کوئی پرابلم ہے انڈیا پاکستان میں، اگر کسی سے تم ناراض ہو تو اس کو فون کرو، اس کے بعد مولا حسین کو بولو کہ مولا جو آپ کی سیرت تھی اس سیرت کو میں نے اپنی لائف میں لایا، یہ 1441 ہجری کا پہلا تحفہ میں آپ کو دے رہا، پہلا گفٹ آپ کو دے رہا کہ آج کے بعد سے میں ساروں سے راضی ہوں گا اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر حسین کیوں رضا راضی کرنا ہے، خود چیک کرو گھروں میں جا کے کہ کس کس سے ناراض ہو۔ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پرابلمز ہے، جو آبسٹیکلز آج ہماری لائف میں آ رہے ہیں نا، وہ جسٹ بیکاز آف دس، ہم کسی کو معافی نہیں کرتے۔ کربلا سٹارٹ معافی سے ہو رہی، کربلا کا آغاز فارگیونیس ہے۔ میں کیا آپ کبھی سوچے اس انداز سے سوچا آپ نے کربلا کو؟ نہیں سوچا۔ کربلا کا آغاز سوچو آپ، اگر اس وقت مولا حسین کو رائٹ تھی پوری بولنے کی کہ نکل جا میرے دربار سے، میرے پاس سے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، مولا حسین حق پہ ہوتے، اس لیے کہ حسین کا ہر عمل حق ہے، لیکن حسین نے نہیں کیا۔ حسین نے ہم کو میسج دیا، معافی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہر ہر بن گیا، ہر ہر بن گیا۔ ہر کو اگر ہر، پلیز غور سے سننا، اگر ہر اس وقت معافی نہیں مانگتا، پلیز غور سے سنو، اس وقت ہر آ کے عاشورے کے دن معافی نہیں مانگتا تو آج ہر کہاں ہوتا؟ جہنم میں ہوتا، جہاں شمر، عمر سعد، خولی، یزید ابن زیاد سب تھے نا، جن کا نام ہی مٹ گیا، وہاں ہر ہوتا۔ لیکن آج ہر کہاں ہے؟ ہر وہ ہے کہ جس کو وہ سٹیٹس، غور سے سنا، جس کو وہ سٹیٹس ملا جو حبیب کو نہیں ملا، مسلم کو نہیں ملا، زہر کو نہیں ملا، سعید کو نہیں ملا، جو مولا کے کمپینینز تھے، کمپینینز جو تھے، حبیب ابن مظاہر جو چائلڈہڈ فرینڈ ہے، زہیر خین، سعید، مسلم ابن اوسجا، کتنے بڑے بڑے صحابی حسین تھے، وہ سٹیٹس کسی کو نہیں ملا۔ حبیب کو ایک الگ سٹیٹس ملا، لیکن ایسا سٹیٹس کسی صحابی حسین کو نہیں ملا کربلا کے جو ہر کو ملا۔ آپ پلیز غور سے سننا، کسی کو نہیں ملا، سب اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ بالکل صحیح ہے، میں کسی کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کر رہا، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کمپیئر کرنے کی، سب اپنے مقام پہ برابر ہے، لیکن ایک سٹیٹس ہوتا، باس کو باس پہ سٹیٹس دیا جاتا۔ جنت میں بھی سٹیٹس ہے، کوئی فرسٹ کلاس میں ہے، کوئی پریمیم کلاس میں ہے، کوئی سیکنڈ کلاس میں ہے، ہم جیسے لوگ تھرڈ کلاس میں رہیں گے، نہیں، واللہ عالم، مولا آپ سب کو پریمیم کلاس میں، ٹاپ کلاس میں رکھے یار، دوسروں کے لیے دعا کرو تو شاید ہم کو بھی مل جائے۔ ہاں، تو جنت کی بھی سٹیٹس ہے، رائٹ؟ یہاں آپ جتنے چاہے سٹیٹس بنا لو، یہاں کا سٹیٹس وہاں نہیں چلے گا، وہ جو کچھ چلے گا وہاں پہ تم حسین سے محبت، حسین کی بات کتنی سن رہے، حسین کے لیے کام کتنا کر رہے، وہ ہے۔ یہ 6 دن میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کام کرنا ہے جس سے تمہارا سٹیٹس بڑھتا جائے گا، دنیا اور آخرت میں سٹیٹس بڑھے گا۔ تو ہر کو جو سٹیٹس ملا وہ کسی کو نہیں ملا، میں بڑی اس سے بول رہا، ذمہ داری سے بول رہا۔ اب آپ اس کو مانیں گے کہ کتنا بڑا سٹیٹس؟ دوستوں پھر بول رہا، حبیب، زہیر، سعید، مسلم ابن اوسجا جو بڑے بڑے تھے کسی کو نہیں ملا، جبکہ یہ سارے لوگ 7 محرم سے پیاسے تھے، یہ سارے لوگ مولا حسین کے ساتھ تھے کربلا جب آئے، سوائے حبیب ابن مظاہر کے کہ وہ کربلا کو جوائن کرے۔ ہر تو 9 محرم تک تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا تھا، عاشورے کی صبح میں آیا، لیکن اس کا خلوص اتنا تھا، he was so clean، اپنے دل میں، اپنے ہارٹ میں he was so clean۔ وہ چاہیے مولا حسین کو۔ اور راستے میں اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا۔ حسین نے کیا سٹیٹس دیا؟ جب ہر گھوڑے سے زمین پر آیا تو سر اپنے زانو پہ رکھا، رکھ کے کہا، ہر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام ہر رکھا۔ اس کے بعد
وہ رومال باندھا بی بی زہرا کا کہ جو نا حبیب زہر سعید کسی کو نہیں ملا، رومال فاطمہ اس کے سر پہ باندھ دیا. دوستو حر وہ بادشاہ ہے جس کے سر پہ یہ کراؤن ہے. سارے دنیا کے تاج ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف. کسی کو ملا یہ؟ کتنی بڑی بات ہے کہ خبر میں، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس روایتیں کہ عاشور جب روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں حر اٹھے گا تو یہ رومال فاطمہ کراؤن کی طرح چمکتا رہے گا. لوگ پہچانیں گے حر کو اس سے کہ اس کے سر پہ یہ تاج موجود ہے. کیوں ہے یہ تاج؟ دو چیزوں سے ملا، معافی مانگی اور بی بی کا احترام کیا. بی بی کا احترام. اب وہ احترام ہمیشہ یاد رکھو، یہ کوئی واجب نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں، واجب نہیں ہے، اپنے اپنے اوپر. کبھی زیر سما بی بی زہرا کا وہ نام نہیں لینا جس پہ سلام سلوات واجب ہے. کبھی وہ نام نہیں لینا. بی بی زہرا کا یہ نام کھلے آسمان میں نہیں لینا. ہمیشہ جو بی بی زہرا کے اعمال ہے وہ رات میں کرنا، اندھیرے میں کرنا. آپ امام بارگاہ میں لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آسمان، یہ حر نے کہا کہ میں آسمانوں کے نیچے آپ کی ماں کا نام نہیں لیتا. کوئی واجب نہیں ہے، میں پھر آپ کو بول رہا ہوں، آپ لوگ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جتنا احترام کرو گے اتنا عطا ہوگا. جتنا احترام کرو گے اتنا ملے گا، جتنا ریسپیکٹ کرو گے اتنا تم کو عطا ہوگی. اسی لیے کہا کہ جو بی بی کا وہ عمل ہے یا مولاتی یا فاطمہ غسنی والا عمل دن میں کرنے کے لیے نہیں ہے. 510 ٹائمز جو 510 دفعہ جو پڑھنا ہے وہ دن میں نہیں کرنا. وہ عمل کا اثر رات میں ہوتا. عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی کرے بی بی کا وہ عمل جو 3 دن کا، انہیں بڑے بڑے مجتہدین اور علماء ہمارے وہ عمل کرتے بی بی کا، وہ کہ یا مولاتی یا فاطمہ غسنی بہت مشہور عمل ہے. میں عمل نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا. ایک چیز اور کر لو کہ مغرب کی نماز کے بعد ایوری ڈے 21 مرتبہ 21 ٹائمز یہ پڑھو. یا 3 ورڈ ہے نا، یا مولاتی یا فاطمہ غسنی، بس یہ اگر آپ ہر مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھو بیٹھ کے. کوئی واجب عمل نہیں ہے یہ، لیکن اس سے تمہارے دن بھر کے اعمال، اس سے تمہارے راستے، اس سے تمہارے دروازے کھلتے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. سب سے بڑا واسطہ بی بی زہرا کا. اس لیے کہ یہ واسطے سے اگر کوئی دعا مانگے. اب آپ یہاں پہ جو مرتضی کشمیری صاحب ہیں نا، ان کے بھائی ہے شاید یہاں پہ جو لندن میں، مرتضی کشمیری، ان کے دادا جو اصل کشمیری تھے، وہی فیملی ہے یہ. ان کا واقعہ، ان کے زمانے میں ایک شخص آیا، 70-80 سال پرانی بات ہے، آ کے کہا کہ شیخ سید یہ بتاؤ کہ نبی موسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے. ایک بزنس مین تھا بغداد کا. کہا آپ بتائیے نبی موسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا یار اب یاد تو نہیں ہے ان کی ماں کا نام. تو بولے آپ تو اتنے بڑے مولوی ہیں، آپ کو نہیں معلوم. کہا کتاب میں دیکھنا پڑے گا ان کی ماں، لیکن تجھے کیوں چاہیے ماں کا نام. کہا اس نے کہا کہ سید ہمارے بزنس کمیونٹی میں یہ ہے، اس زمانے میں بینکس نہیں ہوتے تھے زیادہ، کہ جو تیجوری سمجھتے ہیں، یہاں تو سب کے پاس ہوگی تیجوری، نہیں ہے یعنی یہ تو بہرحال تیجوری جو ہے، تیجوری کی اگر چابی گم جائے تو ہم بزنس کمیونٹی میں یہ ہے کہ اگر لاک کو کھولنا ہے تو نبی موسیٰ کی ماں کا نام لے کے اس پہ ڈالو، اگر چابی گم جائے، کی گم جائے تو رکھو، لاک کھل جاتا. انہوں نے کہا اچھا نبی موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنا اثر ہے. کہا چل میرے ساتھ. وہ آیا، تیجوری کہاں، کون سی تیجوری کا، یہ لاکر ہے. تو انہوں نے زیر لب کچھ پڑھا، ہاتھ رکھا، لاک کھل گیا. تو اس نے کہا سید آپ مجھے بتا دیتے، آل دا وے آپ یہاں ٹریول کر کے آئے اور آ کے آپ نے لاک کھولا. اگر مجھے بتاتے میں کھول دیتا. انہوں نے کہا تو کیا سمجھ رہا میں نے کس کا نام لیا. کہا نبی موسیٰ کی ماں کا. کہا اگر نبی موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنا اثر ہے تو حسین کی ماں کے نام میں نہیں ہے. میں نے بی بی زہرا کے نام سے کھولا ہے. اب یہ ٹرائی مت کرو جا کے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹرائی کرتے کرو. بی بی کے نام میں کوئی تاج اگر نہیں کھولے تو تعجب ہے یار، مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو، یہ نام وہ ہے. شہزادیہ کونین کا نام مذاق ہے، اتنا بڑا نام ہے بی بی کا. تو لیکن جب بھی نام لینا وضو کے ساتھ لو. تو یا مولا، تو حر نے کیا کیا، حر نے احترام شہزادیہ کونین کیا تھا. تو وہ احترام جو ہے
اس کو کام آیا کہ اس کو بیوی نے وہ اجر دیا, وہ مقام دیا. دوستو تم بھی, اگر ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جو مولا حسین کو پسند آ جائے, پتہ نہیں تم کو حسین کیا عطا کر دے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہمیشہ ایکسپیکٹ کرو کہ مولا حسین سے کچھ لینا ہے, اس لیے کہ ہماری ساری عبادتیں ایک طرف, شفاعت الحسین ایک طرف. کوئی نہ نماز نہ روزہ, نہ, میں کسی کو کم نہیں کرا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں کسی کو کم نہیں کرا, ہر واجب اپنی جگہ پر ہے. لیکن صرف واجبات کر کے اگر کوئی یہ سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جائے کہ میرے واجبات تو میں نے پورے کر لیے, یس واجبات تم نے کیے, لیکن یقین نہیں ہے کہ قبول ہوگی. قبولیت حسین کی طرف سے ہوگی. اصول کافی میں چھٹے امام کی روایت ہے کہ ہر شیعہ کی ہم شفاعت کرائیں گے روز محشر. تم اپنی عبادتوں کے ذریعے جنت میں نہیں جاؤ گے, تم جاؤ گے ہماری شفاعت کے ذریعے جنت میں جاؤ گے. ہم میرے پاس سوائے شفاعت. دوستو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ آج بھی ہمارے پاس, اب کربلا مولا میں ماشاءاللہ اتنے لوگ گئے ہوئے, اللہ ایک ایک کی زیارت قبول کرے, ایک ایک کی زیارت. آپ سوچو کربلا 1400 سال ہو گئے, 1400 سال ہو گئے کربلا کو. آج بھی وہاں کی خاک ہمارے لیے شفا بنتی ہے. دنیا میں شفا نہیں. مرنے کے بعد کوئی ایک چیز بتاؤ مجھے کہ جہاں پہ جو لحد میں جاتی ہے, یا کربلا کا کفن بچائے گا یا خاک شفا بچائے گی. کربلا کا کفن, لیکن وہ کفن کا خمس دے کے یہ مت کرو. $20 کا کفن ہے, $4 خمس دے دو, اس کے بعد کربلا کا کفن پہنو. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم عام طور پہ لا کے رکھ دیتے اور خمس کے بارے میں سوچتے نہیں. کم از کم میں دنیا بھر میں یہ بات بولتا ہوں کہ $20 $25 کا کفن ہوتا, لیکن اس کا خمس نکال کے, اس لیے کہ تم لحد میں جا رہے, یہ کفن لے کر کے مولا یہی کفن میرا وسیلہ ہے. اور اگر حسین کی ماں کا حق ادا نہیں کرو گے اور جاؤ گے تو کفن پتہ نہیں کیا ہو جائے. بہرحال تو کوشش یہ کرو. تو آج بھی دیکھو کہ خاک شفا ہمارے لیے شفاعت بن رہی. خاک شفا کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر ہاتھ میں خاک شفا لے کر تم ہاتھوں کو اٹھاؤ, جب دعا کرنا نماز کے بعد خاک شفا ہاتھ میں لینا, سجدے کا ہاتھ میں لے لینا. جب دعا کرنا, گھر میں کرو, مسجد میں کرو, امام بارگاہ میں کرو, کہیں کرو, خالی ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ سجدے کا لے کے اٹھانا. کہ ہمارا اور ان کا درمیان میں وسیلہ مولا حسین ہے. جتنا تم حسین کو اپنا وسیلہ بناؤ گے, ایون اپنے بزنس میں, ایون اپنی کار میں, جب آپ اپنے بزنس پہ جاتے تو اپنے بزنس پہ بھی جا کر, اپنی شاپ پہ جا کر, اپنی سٹور پہ جا کر سٹارٹ کرو صرف 4 سلام سے. یہ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب, سلام کر کے بسم اللہ بول کے اپنی سٹور میں انٹر ہو جاؤ. جب باہر نکلے تو دیکھو, تم سلام کر کے کل سٹارٹ کرنا, اس کے بعد تم دیکھو کہ تمہارے کام کیسا بنتے, تمہارا بزنس کیسے گرو ہوتا. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس کا ڈیڈ بزنس تھا, بالکل نہیں, یہ سٹیج پہ آ گیا تھا, وہ کہہ رہا تھا مولانا اب تو سٹور بند کرنا پڑے گا, سٹور بند کرنا پڑے گا, بزنس بند کرنا پڑے گا, بینک کرنسی ڈکلیئر کرنا پڑے گا. میں نے اسے کہا یہ سلام کرو, حسین کو سلام کرو, کسی کو نہیں کرو. یہ 4 سلام کر کے اپنا دھندا سٹارٹ کرو, 4 سلام کر کے گھر سے باہر نکلو. میں اسی سال میڈیکل ٹیسٹ دینے جا رہا تھا, میڈیسن کا انٹرنس ٹیسٹ. 2 لڑکیاں تھیں جو میڈیسن میں بیٹھ رہی تھیں اور 2 سال سے ٹرائی کر رہے تھے. ان کا فائنینشیل ایسا سٹیٹس نہیں تھا کہ وہ فائنینشیل سٹیٹس سے وہ 30-40 لاکھ 50 لاکھ روپے ڈونیشن دے. غریب لڑکیاں, لیکن مولا حسین کے چاہنے والی, پریشان پڑھ رہے, لیکن 1 لاکھ اسٹوڈنٹس میں ان کو 200 سیٹ ہے خالی, کیا کرنا. تو اس کو بولا کہ بھائی تم یہ پڑھ کے جاؤ, ٹرائی کرو, لیکن یہ نہیں کرنا کہ 4 سلام کرو کتاب بند کر دو. سمجھ میں میری بات آئی؟ پڑھو اور سلام کرو. آپ یقین کرو میری بات کے اوپر, یہ سلام کی طاقت ہے مولا حسین کی. وہ لوگ محنت کرے, اپنی پوری محنت کرنے کے بعد یہ سلام کر کے گئے. اور جب پیپر دے رہے تھے, جو ایون ان لوگوں نے جو کمپیوٹر پہ بھی سٹارٹ کیا, جو کمپیوٹر پہ بھیج رہے تھے, تو کی بورڈ کو سٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور امام حسین کو یہ 4 سلام, عاشورہ کے 4 سلام کر, سلام کر کے بسم اللہ بول کے انٹر کیا, سینڈ جو کیا یہ 4 سلام کے ساتھ. پھر واپس آئے, واپس آ کے رزلٹ آئے تک روزانہ مولا حسین کا یہ سلام 5 دفعہ کر رہے تھے دن میں. 1 منٹ کا سلام بھی نہیں ہے یار, 1 منٹ کا بھی سلام نہیں. میں آپ کو بتاؤں, امیگریشن پہ جب آتا ہوں تو میں بھی یہ سلام کر کے آتا ہوں. دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں نا, جہاں جاتا ہوں دنیا بھر میں کسی کے سامنے, تو مولا حسین کو سلام کر کے بولتا ہوں میں کوئی پلیزر ٹرپ پہ نہیں آیا, آپ کی کام کرنے آیا, آپ کا ذکر کرنے آیا.
سامنے والا اندھا ہو جاتا. ایسا حسین اندھا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ، اس لیے کہ حسین کی طاقت ہے. آپ پلیجر ٹرپ پہ نہیں جا رہے، ہر وقت 24 گھنٹے اپنی لائف میں یہ امپلیمنٹ کر لو. اور لیکن یہ اس وقت اثر ہوگا کہ جب تم کسی کو معاف کرو گے. اگر تم فارگیو کرو گے دوستوں، اگر یہ پورا محرم میں اگر میں نے کسی ایک کو بھی معاف نہیں کیا، ایزی مت لو، ایزی مت لو، ایزی مت لو، ایزی مت لو. اگر تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ یہ لائف کا کوئی بھروسہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی 4 سال پہلے، شاید میں نے یہاں پڑھا نہیں معلوم، میامی کا واقعہ پڑھتا، فورٹ لوڈرڈیل. ایسی جیسا آپ کا سینٹر ہے، وہاں پہ ایک سینٹر ہے آئی جے، جہاں پہ مولانا جعفر بنگلوری ہے. آپ کے پاس بھی تھے، ناصر بھائی لوگ جانتے سب. تو جعفر بنگلوری کے سینٹر کا 4 سال یا 5 سال ہو گئے، غور سے سنو، 5 ایئرس ہوئے شاید. میں وہاں ہر سال جاتا ہوں فورٹ لوڈرڈیل کو. تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ نارمل، غور سے سنو، عجیب واقعہ ہے، نارمل ڈیز تھے تھرسڈے، جیسے ہر سینٹر میں امریکہ میں، دنیا بھر میں ہر سینٹر میں تھرسڈے مجلس ہوتی، دعائے کمیل ہوتی، زیارت ہوتی. وہاں پہ بھی ہوتی آئی جے میں. ایک ویری ڈیسنٹ فیملی، پاکستانی، ہسبینڈ وائف، ایک بیٹا، 6-7 سال، 8 سال، 9 سال کا بیٹا. یہ چھوٹی سی فیملی اور بڑا ریلیجس بندہ. مطلب فورٹ لوڈرڈیل میں اس کا بہت تعریف، میں جب گیا تو میرے بے انتہا لوگ تعریف کرے کہ بڑا مومن آدمی تھا، بہت عزادار تھا، بہت ہی نیک آدمی تھا. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ یہ لائف ہے. دیکھو یہ لائف ہے. اگر تم سلام کر کے نکلو یا فارگیونیس کا کسی کو فارگیو کرو تو اس کا اجر کیا ہے. وہ تھرسڈے مجلس کیا آئی جے میں، نیاز کھایا، آخری جو غذا کھایا وہ نیاز حسین کھایا. گاڑی میں بیٹھ کے ہسبینڈ وائف بیٹا واپس گھر جا رہے تھے. آپ کو تو معلوم میامی میں ہر طرف بیچز ہیں، اور کوئی ایک بیچ پہ کنسٹرکشن ہو رہا تھا، روڈ پہ سب لائٹس وائٹس لگی ہوئی تھی، ڈیوائڈرز لگے ہوئے تھے. چلتے چلتے ایک سپاٹ پہ پہنچا. اب پہنچنے کے مجھے وہ سپاٹ بتایا گیا کہ مولانا یہی سپاٹ تھا. سپاٹ پہ پہنچے، اس کی سٹیئرنگ گھوم گئی، اس کی چھینک آئی، پتہ نہیں کیا ہوا. 1 سیکنڈ میں سٹیئرنگ گھوم کے سیدھا وہ پانی کی طرف چلا گیا. جب گیا تو گاڑی آدھی کار ڈوب گئی، پانی آ گیا. اس کو احساس ہوا، اس نے بریک ڈال دیا. جو لیبر، کنسٹرکشن لیبر کام کرتا بھاگتے ہوئے آیا. اس نے اپنی وائف سے کہا بیلٹ کھولو، باہر آؤ بچے کو لے کے. وہ لیبر نے بچے کو، وائف کو باہر نکال دیا. اس نے کہا میں گاڑی پیچھے لے لیتا ہوں. وائف اتری، کار میں سے اتری، سامنے دیکھ رہی، سب دیکھ رہے، بیٹا بھی دیکھ رہا. اس نے ریورس گیئر ڈالنا چاہا یا بریک چھوڑا، گاڑی سیدھا اندر آگے چلی گئی. 20 میٹرز 30 میٹرز نیچے چلی. بیوی کے سامنے شوہر ڈوبتے ہوئے 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا. ہنگامہ مچ گیا. باڈی اس کی کراچی گئی. جب میں نے مجلس پڑھی تو میں نے کہا اس جوان کی موت، اور ہارڈلی 40 ارلی 40s کا ہوگا، ایک بیٹا. میں نے کہا اس کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم. یہ تو لکی تھا، یہ تو خوش نصیب ہے کہ امام بارگاہ سے آیا. شب جمعہ آخری جو چیز پیٹ میں گئی وہ نیاز حسین گئی. ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو مولا حسین نے اس پہ کرم کیا، جانا تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہم سب کے ساتھ ہو سکتا. ٹھوکر لگے، ہم گرے، خدا نہ خواستہ فریکچر ہو جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلی چیز کربلا کا پیغام فارگیونیس. اگر تم کسی کو معاف کرتے رہو گے ایوری ڈے تو تمہاری زندگی ایسا بڑھتی ہے. کبھی میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. ابھی 5 دن ہوں آپ کے پاس. امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، غور سے سنو. آگے کہنے لگا مولا میں بہت پریشان ہوں آج کل. تو مولا نے کہا استغفار کر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا، آگے کہنے لگا مولا گھر میں بیماریاں چل رہے. مولا نے کہا استغفار کر، سوری بول، اللہ کو سوری بول. پھر آیا، اس نے کہا میرا یہ ایشو ہے. امام نے کہا سوری بول. اس نے کہا یہ ایشو ہے. امام نے، تو راوی نے کہا مولا لوگ ڈیفرنٹ آپ کو ایشوز بتا رہے اور ایک ہی دعا بتا رہے. دعا بھی نہیں بتا رہے، آپ ایک ہی چیز بول رہے کہ معافی مانگ، معافی مانگ، معافی مانگ اللہ سے.
امام علی نے کہا تجھے کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ استغفار تمہاری زندگیوں کو بدل دیتا. آپ یہ سوچو اگر پلیز میرا جملہ کو اگر شیطان سوری بول دیتا تو شیطان بنتا؟ اللہ تواب الرحیم ہے. اللہ ایسا بڑا غفور الرحیم ہے, ایسا مرسیفل ہے. تو جو صفت اللہ کی ہے نا وہ صفت ہمارے پاس آنا چاہیے. یہ کوالٹی مومن کی کوالٹی ہے دوستو. کربلا کا میسیج ہے. اور مولا حسین نے بتایا جیسے ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ ہم کو معاف کرتا, ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ کتنا مرسیفل ہوتا. حسین نے عاشورے کے دن شہادت سے پہلے بتایا کہ اگر اللہ کی معافی دیکھنا چاہتے تو میری معافی دیکھو, پھر اللہ کی معافی سمجھنا. میں نے کیسے معاف کیا؟ اتنے بڑے گناہگار کو میں معاف کیا. تم چھوٹے بڑے اپنے ساتھیوں کو معاف نہیں کرتے. جو معاف نہیں کرتا نا اس کو ایٹیٹیوڈ آ جاتا. اور ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بدترین گناہ ہے. ایک دوسرے معنوں میں ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ غرور اور تکبر ہے. اور غرور اور تکبر اگر کسی میں آ جائے نا ختم ہو جاتی بات, اس کی زندگی ختم ہو جاتی. بس دوستو, بس کل مجلس یہیں سے شروع کروں گا کہ غرور اور تکبر سے یزید بنا, معافی سے حسین بن گئے. میرے مولا حسین کی صفت معافی ہے. تو ہم بھی یہ کوالٹی اپنی لائف میں لے کر آنا. اگر میں لا لیا اس سال, اگر ایک کو بھی تم نے معاف کیا, ایک کو بھی معاف کیا, تم بول سکتے ٹمارو یو کین سے ٹو امام حسین کہ مولا حسین آپ کا یہ پیغام تھا نا, میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا. آپ سوچو دوستو کہاں سے کہاں پہنچو گے اگر یہ معافی آ جائیں گی. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بس وقت ہو گیا میرا. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے, مولا آپ کی عزاداری کو قبول کرے انشاءاللہ. بس دعا یہی ہے کہ یہ 40 تک میرے پاس وہ ساری صفات آنا جس سے مولا حسین راضی ہونا, مولا راضی ہونا. دوستو سب سے بڑی چیز ہے کہ حسین ہم سے راضی ہونا. اگر حسین راضی ہو گئے تو سمجھے تمہارا بیڑا پار ہے. حسین اس غریب کا نام جس کا چہلم اتنا قریب ہے. کتنا قریب ہے مولا حسین کا چہلم. چند دن رہ گئے. جب محرم کا چاند دیکھا تھا تو دل کو ایک اطمینان تھا کہ حسین ہمارے گھر مہمان آئیں گے, اور آئے. پوری دنیا میں ہر جگہ کیا شاندار عزاداری ہوئی. مولا نظر بس سے بچائے عزاداری کو. کئی ملکوں میں نظر لگ گئی عزاداری کی. بہرحال ایک دن گزرا, ہمارے دل کو سکون تھا کہ ابھی حسین ہے, حسین ہے, حسین ہے. عاشورے کے بعد ایک سکون تھا کہ ابھی 40 باقی ہے. اب چہلم بھی آ گیا, اور یہ عشرہ چہلم کا ہی عشرہ ہے. دوستو چہلم ایک بہن کی تمنا ہے, ایک بہن کی آرزو ہے. اس ٹوٹے ہوئے دل کی آرزو ہے کہ جب پہلا چہلم آیا تو بہن نے تڑپ کے کہا تھا کہ بھیا تیرا چہلم آ گیا. آہستہ کبھی نہیں رونا, تکلف سے کبھی نہیں رونا. ایک چیز یاد رکھو کہ بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا ہم سے, کچھ نہیں مانگا. یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت میری بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. آج جو ہم بچے ہوئے ہیں نا وہ صرف اور صرف شہزادی کی دعا سے بچے ہوئے, ورنہ دنیا ہم کو ریس کر دے. آج جو ہماری ایگزسٹنس ہے وہ صرف اور صرف مادر حسین کی دعا ہے, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شیعت کے حالات کتنے سخت ہیں, کتنے سخت حالات ہیں. شیعت جو زندہ ہے وہ صرف اور صرف مولا حسین کی ماں کی وجہ سے زندہ ہے. پتہ نہیں کتنی کہاں بی بی دعا دے رہے. دیکھو پوری دنیا میں اس وقت عزاداری ہو رہی. اللہ اس عزاداری کو قائم رکھ, عزاداری کو اور بڑھا دے, اور جو عزاداری کر رہا اللہ اس عزاداری کو قبول کر لے, بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس لیے کہ عزاداری حسین ہماری بقا ہے, ہماری بقا جو ہے عزاداری حسین ہے. مولا حسین کا ایک جملہ ہے عاشورے کے دن کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. بڑا جملہ ہے دوستو, قیامت کا جملہ ہے حسین کا.
حسین کہتے ہیں میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، کہاں کہاں رلایا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا۔ قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، تو دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا۔ دوستو یہ سوچ کے روتے تھے کہ میرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ حسین کی وہ بچی کہ جو صرف 4 برس کا سن ہے، واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے اور آ کر چوتھے امام سے سوالات کیے۔ آخر میں یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ جب آخری خیمہ جلا شام غریبہ میں تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو یہ سننا تھا، امام تڑپ کے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ راوی کہتا ہے مولا یہ بتاؤ جب آخری خیمہ جلا تو بچے حسین کے باہر کیسے آئے؟ مولا چوتھے امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ تو آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی تو شمن نے ایسا تماچا مارا کہ سکینہ زمین پہ گر گئی۔ عزیزو اب تک سکینہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں یتیم ہو گئی، پھر دوسرے رخسار پہ جب تیز مارا تو اس وقت سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا، پکار کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ مولا آباد رکھے آپ کے، اللہ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ عزیزو اس کے بعد ظالم شمن نے وہ ظلم کیا تھا سکینہ کے اوپر کہ اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا، اور جب یہ اونٹ چلتا تھا تو سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا۔ اس وقت سکینہ کہتی کہ بابا میرے پیر زخمی ہو گئے، میرا سینہ زخمی ہو گیا۔ یہ وہ حسین کی مظلوم بچی۔ دوستو آج بھی میرا مولا حسین کہتا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ جب بھی سکینہ کا ذکر کرنا، اتنا بڑا یہ واسطہ ہے بی بی سکینہ کا، اتنا بڑا واسطہ۔ میں آپ کو بی بی کی ایک نظر بتاتا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو جناب سکینہ کی نظر مانو، اور جناب سکینہ کی نظر کوئی ایکسپینسو نظر نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کس چیز پہ کرنا۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے حاجات پورے نہ ہو تو حسین کی اس بچی کے نام کی نظر کرو۔ روایتوں میں ہے کہ شعرا کہتے ہیں، میر انیس کہتے ہیں کہ حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی۔ یہ مولا مشکل کشا کی پوتی ہے، گرینڈ ڈاٹر ہے۔ ان کی نظر کس پہ دینا؟ چلڈ واٹر کے اوپر۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، ٹھنڈے پانی گلاس میں رکھو اور سکینہ کی منت کرو کہ اللہ میری یہ دعا قبول ہوگی تو میں حسین کی یتیم کی نظر کروں گی۔ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھ کر بی بی سکینہ کو ہدیہ کرو اور بولو بی بی آپ کو اسی پانی کے لیے، جب پانی دیکھتی تھی کہتی تھی میرا چچا ابھی تک نہیں آیا، میرا چچا نہیں آیا۔ یہاں تک کہ شام غریبہ کی ایک روایت ہے کہ جب پانی آیا تو بی بی زینب نے سب سے پہلے سکینہ کو کوزے جام دیا، تو سکینہ نے پوچھا کہ پھوپھی اماں سب سے پہلے مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہا بیٹا جو کنبے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو پہلے پانی پلایا جاتا۔ تو سکینہ نے کوزے کو لیا اور مختل کی طرف چلی گئی۔ پوچھا بیٹی کہاں جا رہی؟ تو کہا پھوپھی اماں کنبے میں سب سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے جو اپنی لحد میں آرام کر رہا۔ یہ بھائی اور بہن کی نظر کل انشاءاللہ علی اصغر کی نظر بتاؤں گا۔ بس میں نے حدیث کو ختم کر دیا، ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرتا کہ اتنی پیاسی تھی جناب سکینہ، اتنی پیاسی کہ راستہ چلنے والے لوگ ترس کھاتے تھے، دیکھ کے بولتے تھے کہ یہ بچی پیاسی ہے۔ اس لیے کہ عباس کے بعد سکینہ نے پانی کبھی نہیں مانگا۔ جب پانی کو کہتی یہی کہتی کہ چچا واپس آ جاؤ، چچا میں پانی نہیں مانگوں گی، پانی نہیں مانگوں گی۔ دوستو راستے میں جب یہ قافلہ جا رہا تھا، بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، ایک ایسے مقام پہ رکا جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی۔ اس عورت سے جا کے، اس کنیز سے جا کے عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ میں بی بی فاطمہ کی کنیز ہوں اور بی بی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا۔
تو عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے. مدینے کا نام سنا، بی بی زینب یاد آ گئی، مولا حسین یاد آ گئے. وہ اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ چند بیویاں ہیں، اور ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے جو بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. یہ بی بی زہرا کی کنیز تھی. گھر گئی، جام لے کر آئی پانی کا، لا کے جناب سکینہ کے سامنے رکھ کے کہا بی بی اب اس کے جملے سنو. کہا کہ بی بی میں نے بی بی زہرا سے سنا کہ اللہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا. آپ یتیم بھی ہیں اور آپ قیدی بھی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. بی بی زینب نے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے. اس نے کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. آپ امیجن کرو، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. پھر پوچھا دوسری دعا کیا ہے، تو دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے اللہ مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہیں تو میری بیوی زینب رہتی ہے. تو زینب نے کہا اپنی زینب سے ملو گی تو پہچان لو گی. تو اس نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے. بس دوستو چند دن پرانا واقعہ تھا کربلا کے بعد. بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور ہٹا کے کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ حسین ہیں، یہ عباس و علی اکبر، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے. اے ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح ہو گئے. ام حبیبہ میرے بھائی کا لاشا پامال کر دیا گیا. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. پروردگار جو زائرین مولا حسین کی زیارت کے لیے اور دنیا بھر میں زیارات کے لیے گئے ہوئے، اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. ان کی زیارات کو قبول فرما لے. ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی معصومین کی زیارت ہم کو نصیب ہو. امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. اللہ جو جاب کر رہے، جو بزنس کر رہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. پروردگار ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مومن جماعت کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام.
فاطمہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، دختر بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئی پدر کا غم لیے، ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہم سمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، پڑھاواں جو کوئی نا، کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا، اور محمد زری ہو گئے شہید تشنقام، یا حسین یا حسین، کربلا کی طرف رخ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام